السلام علیکم، میں لیڈی سب انسپیکٹر ربینہ شاہین بلوچ۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اپیل کی تھی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، ڈی جی رینجر سندھ صاحب سے، کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ لیڈی انسپیکٹر شرافت خان جو کہ کے پی آفس میں انچارج ویلفیئر بھی ہیں اور انچارج واٹس ایپ کمپلین سیل بھی ہیں، ان کے کہنے پر، ان کی لالچ میں دینے پر، ان کی اختیار، ان کے اثر و رسوخ اور ان کی پاور کو دیکھتے ہوئے، ان کے ڈر سے ایس ایچ او رسالہ فیصل جعفری، بریگیڈ تھانے کا انچارج کمپلین سیل سب انسپیکٹر اعجاز مجھے ہریسمنٹ کر رہے ہیں، کلنگ تھریٹس کر رہے ہیں اور مجھے نوکری سے ڈسمس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں انہوں نے ایک شکاز بھی دلا دیا ہے۔ جبکہ میں عید سے پہلے مارچ کے 4 یا 5 مارچ کو ایک واٹس ایپ کمپلین ایڈیشنل آئی جی صاحب کے نمبر پہ بھجوا چکی تھی، لیکن انسپیکٹر شرافت جس پوسٹ پر بیٹھی ہے کے پی او آفس میں، وہاں پر ہزاروں عورتیں جو واٹس ایپ کمپلین سیل پر اپنی کمپلین بھیجتی ہیں، ہزاروں وہ پولیس والے جن کی اہل خانہ اور وہ خود ویلفیئر سے رابطہ کرتے ہیں، انسپیکٹر شرافت کسی کی درخواست بغیر رشوت کے یا بغیر مطلب کے آگے جانے نہیں دیتی۔ وہ خواتین کو سیکچول ہریسمنٹ کرواتی ہے مردوں سے، ان سے پیسے بٹورتی ہے، ان کے جو زیور ہیں یا ان کے جو بچے ان کے سودے کرتی ہے، جو مجبور یار و مددگار خواتین ہیں، وہ اس کا کہنا، اس کی ڈیمانڈ ماننے پر مجبور ہے، کیوں کہ ہمارے افسران تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ لیڈی انسپیکٹر شرافت دراصل ایک ڈان ہے انڈر ورلڈ کی، اس کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اور اس کے انویسٹمنٹ کسی کو نظر نہیں آ رہا، اس کی جو شاہانہ زندگی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ ایسی عورت کو انچارج کمپلین سیل لگایا ہوا ہے جس نے نہ جانے کتنے ڈی آئی جیز، کتنے ایس ایس پیز، کتنے ایس ایچ اوز اور کتنے ڈی ایس پیز کو استعمال کر کے اپنے ناپاک اور اپنے جرائم پیشہ افراد کی سہولیت کاری کی ہے۔ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی اس کو چیک نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، ڈی جی رینجر صاحب سے اپیل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ صرف ایک پولیس محکمے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ 25 سال سے، جس دن سے میں نے پولیس جوائن کی ہے، میں یہ باتیں میڈیا پر بولنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ میری بات افسران نہیں سنتے۔ کبھی مجھے پاگل کہتے ہیں، کبھی مجھے ڈسمس کر دیتے ہیں بد کردار کہہ کے، کبھی مجھے کہتے ہیں یہ نوکری نہیں کرتی۔ آپ صرف اتنی سی بات کو اگر سمجھ لیں، ہمارے ایس ایس پی صاحب جو ہیں، ایس ایس پی سٹی صاحب، وہ مجھ سے ملنے کو تیار نہیں۔ اس اپیل کی، اس ویڈیو بنانے کے بعد مجھے ڈی ایس پی رسالہ اور ایس ایس پی سٹی نے بہت ذلیل کیا، بہت بے عزت کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو کیوں انوالو کر رہی ہیں، ڈی جی رینجرز کا اس مسئلے سے کیا تعلق؟ جی ہے سر، بالکل ہے۔ میں ایک ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے ہائی کورٹ گئی، چیف سیکریٹری سندھ تک گئی، ہوم سیکریٹری سندھ تک گئی، انہوں نے انکوائری کی، ڈی آئی جی سی آئی اے نے انکوائری کی، آپ ان کا بھی آرڈر نہیں مان رہے۔ تو اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے پاس، اللہ کے تھانے میں، اللہ کی بارگاہ میں تو میری اپلیکیشنیں پہنچی ہوئی ہیں، وہاں سے تو کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک انچارج ویلفیئر کا اتنا بڑا محکمہ ایک ایسی عورت کو دیا ہوا ہے جو دراصل ایک انڈر ورلڈ اور ایسی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کر رہی ہے جو ملک کے لیے، اس قوم کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، جن کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جیلوں میں سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن اس عورت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ کر کہ ایک انچارج ویلفیئر، ایک انچارج واٹس ایپ کمپلین سیل، ایک لیڈی افسر جو 25 سال سے ملک اور قوم کی صرف خدمت کر رہی ہے۔ میں نے 1 روپیہ اپنی تنخواہ کے علاوہ اس محکمے سے نہیں لیا، نہ کسی کرمنل سے لیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا سرکاری گھر بنایا اپنے پیسوں سے، جس کو بعد میں حکومت نے بھی تھوڑی بہت میری مدد کی سیٹ اپ کرنے میں، اس کو چھین رہی ہے مجھ سے، اس کو بیچ رہی ہے 30 لاکھ میں کسی بڑے افسر کو، پھر اس افسر کو ساری زندگی استعمال کرے گی، اس سے سہولت کاری کے فائدے لے گی، جرائم پیشہ افراد سے پیسے کمائے گی، غریب عورتوں کو جسم فروشی کروائے گی، ان کے غریب بچے غائب کروا کے ان کڈنیپرز کو سہولت دے گی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ ایسے انچارج ویلفیئر کیا کام کر رہی ہے؟ سب سے بڑا کام تو وہ یہ کر رہی ہے کہ ایک لیڈی سب انسپیکٹر کو اس کے گھر سے نکال کر، اس کے معصوم بچے کو در بدر کر کے اغوا کروا کر
اس لیڈی افسر کو اسنانسی اسمگلروں کے ہاتھوں اغوا کروا کے نعیم کالو اور اشرف لالو، مجھے نام پتہ چلے، جو کہ انٹرنیشنل اسلامی اسمگلر ہے، ان کے ذریعے اس کا رابطہ ہے۔ اس نے کئی لیڈی افسروں کو ان کے ذریعے جو ہے غائب بھی کروایا ہے، اور اس کی اتنی ہریسمنٹ کی وجہ سے کئی لیڈی افسروں نے سوسائڈ بھی کی، جو یہ کہہ رہی ہے، لیکن وہ قتل ہی مجھے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی انکوائری نہیں کی گئی، اس کی نیوز بھی نہیں چلائی گئی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس گھر سے جب نکالا جائے گا، سرکاری کوارٹر سے، جہاں میں 10 سال سے رہ رہی ہوں، اور میری جو 25 سال کی ملازمت ہے، بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے مجھے ایک جعلی انسپیکٹر، ایک شوباز انسپیکٹر، ایک منافق آدمی جو کہ سندھ پولیس کی وردی پہن کر ٹک ٹاک بناتا ہے، لوگوں کو غلط انفارمیشن فراہم کر رہا ہے، افسران کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، محکمے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، ایسی لیڈی ڈان کے ساتھ مل کر، جو کہ جس کا مکروہ چہرہ افسران بھی شاید جانتے ہوں کہ مجبوری سے خاموش ہیں، مل کر ایک لیڈی، سینئر لیڈی افسر کو اور اس کے بچے کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے، مجھے گھر بٹھا دیا ہے، مجھے جو ابھی ایس ایچ او سٹی کورٹ ہیں اور جو ان کے ہیڈ مورر ہیں، انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ آپ دفتر نہیں آئیں، اور اگر میں جاتی ہوں زبردستی وہاں بیٹھتی ہوں تو پھر یہ میرے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن لگائیں گے، کوئی ایسی FIR کاٹیں گے تاکہ پھر میرے بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہے۔ یہی حرکت فیصل جعفری نے میرے ساتھ کی جب وہ ایسے جو رسالہ تھانہ میں تھی، تو اس نے مجھے یہی دھمکی دی کہ آپ یہاں پر مت آؤ، اپنی بیٹے کی زندگی بچانا چاہتی ہو تو آپ یہاں مت آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ غیر حاضر ہے، اور ایک دن کی غیر حاضری بنا کر مجھے ڈسمس کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے خلاف کیوں بول رہی ہوں۔ فیصل جعفری، آپ اور جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے SHOs اس وقت مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں میڈیا پر اور نوکری میں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نوکری نہیں کرنے دیں گے، جتنے بھی DSP آپ کے ساتھ آپ کی دولت دیکھ کر، آپ کی طاقت دیکھ کر، آپ کا عہدہ دیکھ کر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر میری زندگی رہی تو میں آپ کو غلط ثابت کر کے رہوں گی۔ آپ ایک چیٹر ہو، آپ ایک منافق ہو، آپ ایک پولیس افسر نہیں ہو۔ میں نے ایک مظلوم باپ کی مدد کی، ایک لڑکی جو 2 دن تک گھر نہیں پہنچی، جو اغوا ہو گئی تھی اپنے اسکول سے، اس کی میں نے مدد کر کے FIR کی۔ اس کے بعد آپ مجھے کہتے ہو کہ جی آپ کوئی FIR نہیں کریں گی، آپ گھر جائیں، اپنے بیٹے کی زندگی بچائیں۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ آپ کے علاقے میں جرائم 90% چل رہا ہے جس کے پیسے آپ لے رہے ہو، اور جو لوگ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں آپ ان کو دھمکا رہے ہو، ان کو ننگا کر کے تھانے میں مارتے ہو، ان کی ویڈیوز بناتے ہو، ان کو بلیک میل کرتے ہو۔ آپ ایک پولیس افسر نہیں ہو۔ آپ نے افسروں کو بلیک میل کر کے انسپیکٹر شرافت، انسپیکٹر ہنا مغل کے ذریعے یہ سیٹ حاصل کی ہے۔ آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے، آپ جعلی پولیس مقابلے کر رہے ہو۔ ایک یوٹیوبر مرزا وسیم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا لالچ ہے اس کا؟ کیا آپ نے اچھا کارنامہ کیا ہے؟ جو اچھے کارنامے والے افسران ہیں وہ سب کے سامنے وہ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، اور وہ میڈیا پر نہیں اپنے افسروں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ وہ ویڈیوز جس کی سختی سے معاملات ہے، میری افسران والا سے گزارش ہے صرف کہ جو افسران اپنی ڈیوٹی کی، اپنی وردی کی، اپنی تھانے کی، اپنے آفسوں کی نمائش کر رہے ہیں، اپنے موبائلوں کی نمائش کر رہے ہیں، اپنے SHO رینک کی نمائش کر رہے ہیں، اور اس میں انڈین گانے لگا کر ٹک ٹاک بناتے ہیں، جنہوں نے پولیس لائنوں کے اندر انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں، غیر ملکی لوگوں کو مہنگے کرایوں پہ کمرے دیے ہوئے ہیں اور ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، جن کے اپنے ذاتی مکان موجود ہیں، ان کو کرائے پہ دے کے وہ پولیس لائنوں میں رہ رہے ہیں، یا پولیس لائنوں کے کوارٹر کرائے پہ دے کر اپنے ذاتی مکانوں میں چڑھے ہوئے ہیں۔ ان سب کی انکوائری کی جائے۔ DG FBR، DG اینٹی کرپشن، DG امبیسمنٹ اور DG رینجر سندھ صاحب سے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، آپ اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کے ساتھ آپ سچے ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں ان کو نہیں پکڑتے؟ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، اتنے آرمی کے جوان، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو ان کرپشن زدہ، منحوس اور بد کردار لوگوں کو آپ کیسے، جن کے لاکھوں کروڑوں روپے کی سپورٹ ہے، کہاں سے ان کو انویسٹمنٹ مل رہا ہے، کہاں سے ان کو اسپانسرز مل رہے ہیں، کہاں سے یہ گاڑیاں گھر بنا کے میری جیسی عورتوں کو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں آ کے دیکھیں، میرے گھر پہ تو پلنگ بھی نہیں ہے سونے کے لیے، میں زمین پہ سوتی ہوں، 10 سال سے میں یہ بنباس، یہ جیل کی سزا کاٹ رہی ہوں، اس کے بعد بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نہ نوکری کرنے دیں گے نہ رہنے دیں گے۔ کیوں؟ کیا قصور ہے میرا؟ مجھے قصور تو بتایا جائے میرا، خدا کا واسطہ۔ لیڈی سب انسپیکٹر روبینہ شاہین، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پولیس زندہ باد۔